اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج شب 23 سے ذیقعدہ ہے۔ آج کی رات، کل کا دن زیارت مخصوصیہ امام رضا علیہ السلام ہے، چونکہ ان کے دربار میں ہے، اس لیے دل چاہا کچھ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں 2-4 منٹوں میں آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کروں۔ امام رضا علیہ السلام نام علی ہے، لقب رضا ہے۔ امام کے القاب میں سے دوسرے القاب ان میں امام الرؤوف بھی ہیں، مہربان امام، یعنی کہ نہ کسی کو روتا برداشت کرتے ہیں، نہ کسی کی حاجت کو ٹالتے ہیں، بلکہ جو بھی آتا ہے امام کے در پر امام اسے شفقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک خاتون ہے زائرہ، اپنے بچے کے ساتھ جب آئی ہے، مہمان سرا کے قریب سے گزری تو مہمان سرا سے کھانے کی، یعنی بہترین کھانا جسے چلو خورش کہتے ہیں، یہ اچھا کھانا ہے، اس کی خوشبو آئے قورمہ سبزی کی، یعنی جس میں پالک ٹائپ پتے ہوتے ہیں، دوسری چیزیں، جیسے خوشبو آئی تو بیٹا کہتا ہے ماما یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا امام رضا علیہ السلام کا لنگر خانے سے کھانا پک رہا، اس کی خوشبو ہے، امام کے دسترخوان کے کھانوں کی خوشبو ہے۔ کہا اماں ہمیں نہیں ملیں گے؟ کہا کہ بیٹا مل تو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پروسیجر الگ ہے، لمبا پروسیجر ہے، اور ہمارا قافلہ جا رہا ہے، اس لیے ہم نہیں رک سکتے، ہم یہ پروسیجر طے نہیں کر سکتے۔ تو چھوٹا بچہ کیا آیا اس کے دل میں، اس نے ایک مرتبہ گنبد کی طرف رخ کیا اور کہتے یا امام رضا آپ نے ہمیں قورمہ سبزی نہیں دی، آپ کے یہاں سے قورمہ سبزی کے بغیر جا رہے ہیں۔ کس دل سے اس بچے نے کہا، اب بس میں بیٹھے، بس چلی ہے، چلتے چلتے ایک جگہ بس آ کے خراب ہو گئی، جتنی ٹھیک کی لیکن بس ٹھیک نہ ہوئی، پریشان ہو گئے، سب اترے نیچے۔ اب بس ٹھیک کرنے والا کوشش کر رہا ہے لیکن ٹھیک نہ ہوئی، اتنے میں ایک شخص گزرا، دیکھا کافی دیر سے ان کی بس خراب ہے، تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ آئیے آج میرے گھر کھانا آپ لوگ کھا لیں جب تک آپ کی بس ٹھیک ہو جائے، پر اب مہمان ہیں میرے، امام رضا کے زائر ہیں، میرے مہمان ہیں۔ لے کر آیا کھانے میں، کہہ رہے آپ کے قافلے میں ایک بچہ بھی ہے؟ کہہ رہے ہاں یہ بچہ ہے۔ گھر لے کر آیا، کھانا دسترخوان لگا تو وہی قورمہ سبزی جو مشہور کھانا تھا ایران کا، وہی ان کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد کہتا ہے اس بچے کو ضرور کھلاؤ، اس بچے کو دو، سب سے پہلے یہ بچہ شروع کرے۔ کہا بچے کو کیوں کہہ رہے؟ میں نے خواب میں دیکھا امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا ایک قافلہ آ رہا ہے، ان میں لوگ ہیں، ان کو کھانا کرنا، خصوصاً اس بچے کو قورمہ سبزی ضرور کھلانا۔ تو بعد میں ماں کو یاد آیا کہ بچے نے چلتے ہوئے کہا تھا مولا آپ نے ہمیں قورمہ سبزی بھی نہیں کھلائی۔ ایسے رؤوف امام جو ایک بچے کی خواہش کو رد نہ کرے۔ بتائیں مظلوموں کی فریاد کو کیسے رد کر سکتے ہیں، بیماروں کی فریاد کو کیسے رد کر سکتے ہیں؟ اسی لیے امام کا ایک حصہ باب الشفا کے نام سے ہے، شفا کی جالی کے نام سے ہے، کہ جہاں پر جو بھی دعا کرتا ہے، جو بیمار بھی آتا ہے، امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں اسے شفا ملتی ہے۔ آج اسی امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ امام جب پہنچے ہیں گھر میں، کہتے ابا سب میرا بستر جمع کر دو، مجھے زمین پہ لٹا دو۔ کہا آقا آپ کی طبیعت بہتر نہیں ہے، آپ بستر میں آرام کریں۔ کہا نہیں ابا سب میرا دل چاہتا آخری وقت میں اپنے جد حسین کی طرح زمین پہ ایڑیاں رگوں۔ امام کو زہر مل چکی ہے، لیکن بستر جمع کیا۔ امام کی خواہش میں اپنے جد حسین کی طرح زمین پہ ایڑیاں رگڑنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہوں گا مولا کہاں توس کا ٹھنڈی زمین اور کہاں کربلا کا تپتا ہوا صحرا۔ مولا آپ خوش قسمت ہیں، جب آپ نے ایڑیاں رگڑی کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن میری جان قربان جب امام حسین علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی، 70 قدم کے فاصلے سے ایک بہن دیکھ رہی تھی، فریاد کر رہی تھی اے لوگو تم میں کوئی مسلمان نہیں جو نواسہ رسول کو بچا سکے، اے لوگو تم میں کوئی مسلمان نہیں جو نواسہ رسول کی مدد کر سکے۔ جب کوئی جواب نہ ملا، مدینے کا رخ کر کے کہتے نانا آپ پہ آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی، آئیے دیکھیں یہ وہی حسین ہے
جو کبھی آپ کی آغوش کی زینت بنا، جو آپ کی کبھی دوش کی زینت بنا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔